جو بھی انجری آئے گی اس کے اوپر وہ جس کا معاشرے پہ غلط بچوں پہ اثر پڑے تو وہ اس پہ پابندی لگانے وہ ایسا ایکٹ کیا تو ڈیفینیٹلی اس پہ قانون حرکت میں آئے. وہ انجری ایسی ہوگی کہ وہ نان بیلیبل اوفینس ہے تو پولیس اس کو گرفتار کرے کے بعد وہ بچہ یا اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ جیل جائیں. ایک کھلونے سے بچے کی آنکھ ضائع ہوگی. السلام علیکم ناظرین، سوشل کلک سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد. آج ہم بات کریں گے بچوں کی جو ٹوائے گن ہوتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے. اور دیکھنے میں تو یہ ایک کھلونا ہے لیکن اس کا استعمال کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور ریسنٹلی ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ ایک بچے کے کان میں جو ہے وہ اس گن کی جو گولی ہوتی ہے جو کہ پلاسٹک کے دانے سے بنتی ہے وہ ایک بچے کی آنکھ میں لگی اور اس کے بعد ایک بچے کے کان میں لگی. اس طرح سے بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں اور نہ جانے اس سے کیا نقصانات ہوئے ہیں. تو آئیے اس حوالے سے کچھ قانونی لحاظ سے اس پر بات کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر ایڈوکیٹ راؤ طارق محمود صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی لیگل جو ہے وہ کیا حیثیت ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جو ایک بچے کے آنکھ میں گولی لگی. اس طرح سے ٹوائے گن ہے، دیکھنے میں تو ایک گن ہے لیکن ہے وہ ایک کھلونا. تو قانونی حیثیت سے اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی کیا جو ہے حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، کوئی بھی کھلونا وہ جس شکل میں بھی ہوگا ڈیفینیٹلی جو بچہ ہے اس کے ذہن پہ اس کے اثرات لازمی مرتب ہوں گے. ہر بچے نے ایک آئیڈیاز اپنے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہی پیسوں سے کوئی چیز اگر خرید کر کے دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی شخصیت کے اوپر جو اس کے منفی اثرات ہیں وہ ہمارے ہی اپنے وجہ سے ہوں گے. اب پب جی گیم آپ نے دیکھا کہ وہ بھی بچوں کی گیم تھی. اس گیم کی وجہ سے کتنے گھرانے برباد ہو گئے کہ ایک بچے نے اپنی والدہ اپنے بھائی بہنوں کو مرڈر کر دیا. پھر ایک شخص نے، وہ تو اچھا خاصا سمجھدار تھا، اس نے اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کو مرڈر کر دیا، ایک راہگیر کو مرڈر کر دیا. اب ایک جو ویپن ہے وہ چاہے ایک کھلونا ہے چاہے وہ اصل ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی دوسرے کا نقصان کرنا. تو ہم پہلے ہی معاشرے کے اندر اتنی زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکی ہے اور اتنا زیادہ کھچاؤ پیدا ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں. تو اس حوالے سے حکومت وقت کو بھی چاہیے، ہمارے ڈی سی صاحب کو بھی چاہیے کہ ہر شہر میں ایسے جتنے بھی کھلونے فروخت ہوتے ہیں جس کا بچوں کی سوچ پہ، بچوں کی صلاحیت پہ، بچوں کی تربیت پہ جس کا منفی اثر پڑتا ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے. کیونکہ ڈی سی صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا معاشرے پہ غلط اثر پڑے یا بچوں پہ اثر پڑے تو وہ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اگر پھر بھی اس پابندی کے باوجود، جس طرح آپ یہ دیکھیں کائٹ فلائنگ کے اوپر باقاعدہ تو قانون موجود ہے تو اس پہ تو باقاعدہ طور پہ دفعہ لگتی ہے، FIR لاج ہوتی ہے اور کائٹ فلائنگ ایکٹ موجود ہے. اسی طرح اگر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پروہیبٹڈ ہے اگر وہ سیل ہوتی ہے تو اس پہ قانون حرکت میں آئے گا. اگر پھر بھی کوئی شخص فروخت کرتا ہے، ویسے تو 144 کے تحت بھی ڈی سی صاحب اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی اس کی غیر قانونی فروخت کرے گا تو پھر 188 کے تحت FIR لاج ہو سکتی ہے، پولیس حرکت میں آ سکتی ہے، اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں باحیثیت قوم ایسی چیزوں کو روک تھام کرنی ہوگی، ایسے کھلونوں کو اوائڈ کرنا ہوگا، کیونکہ ایسی چیزیں، ایسے کھلونے بچوں پہ، ان کی شخصیت پہ، ان کی گروتھ پہ منفی اثرات تو مرتب کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں اس ایک کھلونے سے بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی، کان ضائع ہو گیا. جس بچے نے وہ ایسا ایکٹ کیا تو ڈیفینیٹلی اس پہ قانون حرکت میں آئے گا. اور جو بھی اس کو میڈیکل آفیسر کی طرف سے اس کا جو MLC کے بعد اس کا جو سیکشن ہوگا اس کے تحت جو بھی انجری آئے گی اس کے اوپر وہ FIR لاج ہوگی اور وہ ڈیفینیٹلی وہ بچے کے اوپر وہ اس کے مقدمہ درج ہوگا. اور جوینل جو جسٹس ایکٹ ہے اس کے تحت پھر وہ اس کو بطور جوینائل کے ٹریٹ کیا جائے گا اور وہ بچہ اور اس کے گھر والے بھی بیہائنڈ دی بار جا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا جو بھی اس طرح کے ٹوائز ہیں بچوں کے، اگر کسی بچے کو نقصان ہوتا ہے تو اس پر پولیس کیا ایکشن کرے گی، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، ظاہری بات ہے کہ اگر کسی ٹوائے کے ساتھ اگر کسی دوسرے کو کوئی انجری آئی ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس کا کان ضائع ہو گیا یا اس کا کوئی بھی جسم کا
پارٹ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ میڈیکل آفیسر جب اس کا MLC کرے گا, MLC کرنے کے بعد وہ میڈیکل آفیسر کی طرف سے اس کی باقاعدہ طور پہ سیکشن واضح ہوگا کہ اس کو یہ انجری آئی ہے. اس انجری کی باقاعدہ دفعہ موجود ہے پاکستان پینل کوڈ میں, تعزیرات پاکستان میں. اس سیکشن کے تحت FIR لاج ہوگی 154 ضابطہ فوجداری کے تحت, اور اگر وہ انجری ایسی ہوگی کہ وہ نان بیلیبل آفینس ہے تو پولیس اس کو گرفتار کرے گی, اور گرفتار ہونے کے بعد وہ بچہ یا اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ جیل جائیں گے اور قانون حرکت میں آئے گا. ڈیفینیٹلی قانون تو موجود ہے, لیکن ایسے یہ جو کھلونے وغیرہ ہیں اس کے اوپر ایسا کوئی باقاعدہ کوئی قانون تو موجود نہیں ہے, لیکن یہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کا اختیار ہوتا ہے, وہ چاہیں تو ایسی چیزوں کی فروختگی کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں, اور ایسی پابندی لگنی بھی چاہیے. ہر جگہ پہ عید کے موقع پہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے ہر دکان پہ ایسے ہی جو کھلونے موجود تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اس کا معاشرے میں غلط اثرات پڑتے ہیں, بچوں کی شخصیت پہ اس کا منفی اثر پڑے گا. اگر حکومت چاہے تو اس کے اوپر پراپر جو ہے ایک کوئی قوانین بھی بنا سکتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس طرح کی کوئی بھی قوانین موجود نہیں ہے. جب تک کہ کسی کی جان نہ ضائع ہو جائے, جب تک کسی کو نقصان نہ پہنچے, تب تک قانون حرکت میں نہیں آتا. تو اس حالات سے پہلے ہی ایسی چیزوں کو جو ہے ممنوع قرار دینا چاہیے اور ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے. تو اسی اویئرنیس کے لحاظ سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی. امید کرتے ہیں کہ آپ اسے ضرور شیئر کریں گے. ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس میسیج کو عام کیا جا سکے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.